اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں اپنے پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس ہمارا انسان کی کو برا ہی کر سکتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب حق بناؤں گا۔ پھر جب ان گفتگو تو کہا کہ آج سے تمہارے صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہاری ایک اور بھائی ہے، اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں آپ ہی پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔ پھر اس کے والد سے تذکرہ کر لیں گے اور ہم یہ کام کر کے جھوٹے نکلے، یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزائیں کہ جس کے سلیقے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا ہے۔ ہم ظالموں کو یہی دیا کرتے ہیں۔ اور پھر یوسف نے اپنے بھائی کے سلیقے سے پہلے ان کے سلیقوں کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ایسے اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد تمہارے صلاح کرنے لگے اور سب سے بڑے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لیے کوئی اور ضبط کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کر ہے۔ تم سب صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ باپ کے شاگرد اور وہاں یاد رکھیں تو یہ نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، یعنی اہل مصر سے، اور جس قبیلے
نے کہا کہ انہیں سفید آنکھیں ہو گئی اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ وہ اللہ، اگر آپ یوسف کو اس طرح یاد ہی کرتے ہیں تو یا تو ہمارا ہو جائے گا یہ جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندیشے کا اظہار خدا سے کرتا ہوں، اور اس خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹا یوں کرو، اور اس سے بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا، وہ آنا اور حکمت والا ہے۔ اور تم ان سے خیر جو کچھ صلاح بھی تو نہیں مانگتے، یا قرآن اور کچھ نہیں، تمام عالم کے لیے نصیحت ہے، اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں، اور اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو کھوڑا نہ لے، یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور رضوائے یقین پر رہن سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پرواہ بھی خدا نہ کرے۔ اور کیا ان لوگوں نے ملک میں بھی اور میتوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ یہ قرآن اسی بات سے نہیں ہے جو اپنی دل سے بنالی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تصدیق کرنے والا، اور مومنوں کی ہدایت اور رحمت ہے۔ کہ ہماری مدد تھی، پھر جسے تم نے چاہا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہ لوگوں سے پھر نہیں کرتا، اور ان کے قصے میں عقل مند کے لیے عبرت ہے۔ یہ کوئی ایسی بات سے نہیں ہے جو ارے اور ان کے تصدیق کرنے، اور یہ ہر چیز کی تنزیلیں کرنے والا اور پھر یہ ان کی تصدیق کرنے والا اور ہر چیز کی تنزیلیں کرنے والا، اور مومنوں کی ہدایت
اور رحمت ہے۔ مومن کی ہدایت خدا اسی نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے انہیں بدلتا جب تک کہ وہ انہیں خیالات نہ یادیں کہ انہیں سختی کو، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ نہیں سکتا اور خدا کے سوا ان کو کوئی قرار نہیں ہوتا، اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رات اور فرشتے صبح ان کے خوف سے اس کی تعظیم و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے اور ان کی رات اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اسی کے بارے میں جھگڑتے اور خوف کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے، سو محنت پر پکڑتا تو ان کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرف جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دیا تو تاکہ دور ہی سے وسیع خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور کہ جو خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگ کیوں کر نہ ہو جو خدا اپنے نفع و ستان کا بھی کچھ جاتے رکھتے یہ بھی پوچھ گیا، اور اندھیرے آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرے اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کی سی مخلوق پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشہور ہیں؟ اور وہ بیان فرماتا ہے سجھو جھاگ تو سو کر زائل ہو جاتے ہیں، اور پانی جو لوگ کو فائز ہے اور پہناتا ہے اور وہ زمین پر ٹھہراتا ہے، بدلے میں صرف کر دو لاؤ، اور وہ بڑی جگہ ہے۔ وہ بڑی جگہ ہے، آنیات نہیں، اور سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہتے گئی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کے وعدہ ان سے بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تنزیل ہوتے رہتے ہیں، تو ہم ان کے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو ہمارا عذاب کیسا تھا۔ اور اگر اس سے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، ان کو نہ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کی عذاب
تو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے بھی ان لوگوں کے انفام ہے جو توہی ہے اور کافر کی انجاز روزو ہیں، اور جن لوگوں کو ہم ایسے کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی شریک کو بناؤ اور اسے کوئی چاہ نہ کرے اور اس کے حکم کا اطاعت والا نہیں، اور وہ ادر نہیں، اور ان کے بعد ہے جن کا حکم کسی کو نہیں، جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں نہ کر جائیں اور ان کے منہوں پر رکھ دیں کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے خفی شک میں ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ وہ خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہارے اس لیے بلاسا ہے کہ تمہارے رسے گناہ بخشتے اور اہل کو توقار اور کرد آدمی ہو تو تمہاری مناش تمہارے ہے کہ جن چیزوں کو تمہارے بڑے پوچھتے رہتے ہیں ان کے پوچھنے سے تم کو بند کر دو اور اچھا کوئی کھیل لاؤ، یعنی مغرب دکھاؤ۔ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے ہی اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق مفروض دکھائیں، اور خدا ہی پر مومنوں کو بھی وسیع دکھانا، اور ہم کیونکہ خدا پر بھروسہ نہ رکھے، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے راستے بتائے ہیں، جو تکلیفوں تم ہم کو دیتے ہوا ہے پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو فرق انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا تمہارے مذہب میں خود داخل ہو جائیں، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیج دی کہ تم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تو ہم تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہو کر اور اسے کا پانی پلایا، اور اسے کا پانی وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور تمہاری جگہ نہیں مخلوق پیدا کرتے۔
میں پیدا کر دے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ کس کا منصاف کیا تھا اور تمہارا سنبھالنے کیے وسیلن کے بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تیر ہے اور ان کی سب تضمیر خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ وہ تہذیب ایسی عذاب کی تھی کہ ان سے فرار اور بدلے والا ہے، جس نے زمین اور آسمان سے بادل دی جائے گی اور وہ آسمان بھی بدل دیتے جاتے اور سب لوگ خدا یکجا ہوتے اور ان کو اس سے ڈر نہ ہو، اور تاکہ ان کو جن لے کہ وہی اکیلا معبود، اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ سورۃ الحجر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ اللہ یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔